السلام علیکم دوستو ناظرین، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دن بادشاہ کا گزر ایک راستے سے ہو رہا تھا۔ راستے پر جاتے ہوئے بادشاہ کی نظر ایک مزدور پر پڑی۔ مزدور زمین سے ایک اونچے مقام تک بغیر کسی پریشانی اور تھکاوٹ کے بڑے بڑے پتھر اوپر پھینک رہا تھا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اپنے وزیر سے پوچھتا ہے، ایسی کیا خاص بات ہے اس آدمی میں جو یہ اتنا توانا، مضبوط اور طاقتور ہے؟ وزیر کچھ دیر غور سے سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر قدرے وثوق سے جواب دینا شروع کرتا ہے۔ عالم پناہ جان کی امان چاہتے ہوئے بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مزدور گھریلو ناچاکیوں سے بالکل بے خبر ہے۔ اس کی بیوی اسے دل و جان سے پیار کرتی ہے اور ہر وہ کام کرتی ہے جس سے مزدور کو خوشی ملتی ہے، اور اس کام سے دور رہتی ہے جس سے مزدور کو ٹھیس پہنچتا ہو۔ دربار میں آتے ہی بادشاہ نے اپنے 2-3 درباریوں کو حکم دیا کہ جا کر مزدور کی زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے آؤ۔ درباری مزدور کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور مزدور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کرتے گئے۔ ناظرین، ہفتہ بھر درباریوں نے مزدور کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کیے اور واپس دربار پہنچ گئے۔ بادشاہ نے بنفس النفیس سب سے پوچھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے طاقت اور مضبوط کا راز جاننے کے لیے پوچھا کہ وہ کیا کھاتا ہے۔ ان میں سے ایک درباری نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم نے ایسی کوئی خوراک گھر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھی جو مضبوطی اور طاقت پیدا کرے۔ بادشاہ سلامت، عام سا کھانا ہی وہ گھر لے کر آتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ دریافت کیا، قیام و طعام، عبادات، معاملات، لیکن کچھ بھی خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں وزیر نے درباریوں سے دریافت کیا، آپ لوگوں نے کبھی مزدور کو گھر میں تیز آواز بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ سب درباریوں نے یک زبان ہو کر نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا گیا، کبھی ہنسی کی آواز سنی؟ سب درباریوں نے ایک بار پھر یک زبان ہو کر ہاں میں جواب دیا۔ وزیر نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ میں کچھ وقت لے کر مزدور کی بیوی کو اس سے بدظن کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ دیکھ لینا وہ کام تو کیا صحیح طرح چلنا بھی بھول جائے گا۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ وزیر نے روپیہ پیسہ دے کر ایک خوبصورت نوجوان کو مزدور کی بیوی کو ورگلانے کے لیے بھیجا۔ مزدور جب مزدوری کرنے جاتا تو خوبرو نوجوان مختلف قسم کے تحفے تحائف لے کر مزدور کی بیوی کو دیا کرتا تھا۔ مزدور کی بیوی بے راہ روی اختیار کر گئی۔ اب مزدور کی بیوی مزدور سے میٹھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان ان بن شروع ہوئی۔ مزدور پر جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ اب وہ محنت مزدوری اچھی طرح سے نہیں کر سکتا تھا، اب وہ کمر پکڑ کر کام کرتا تھا۔ وزیر نے اب بادشاہ سے کہا کہ اب مزدور کی حالت دیکھنے چلتے ہیں۔ دونوں اس جگہ چلے جہاں مزدور کام کر رہا تھا۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ ایک پتھر اٹھانے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ ایک پتھر اٹھا کر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پتھر رک کر آتا۔ بادشاہ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اب اس بیچارے مزدور کی جان چھوڑ بخش دی جائے۔ وزیر نے مزدور کو بلا کر سب کچھ سمجھا دیا کہ دراصل آپ کی بیوی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن بادشاہ سلامت کی یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے چال چلی اور آپ کی بیوی آپ سے بے وفائی کر گئی۔ مزدور سمجھدار آدمی تھا۔ گھر آیا جب مغرب کی اذان ہونے لگی، مزدور لوٹا اٹھا کر طہارت کے لیے چلا گیا۔ راستے میں جان بوجھ کر اس نے لوٹا گرا دیا، لوٹا ٹوٹ گیا۔ مزدور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ بیوی نے جب شوہر کے رونے کی آواز سنی تو فوراً وہاں پہنچی۔ شوہر سے پوچھنے لگی، کیوں رو رہے ہو؟ شوہر نے جواب دیا، لوٹا ٹوٹ گیا ہے۔ بیوی حیرانی سے کہنے لگی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ نیا لوٹا لے لینا۔ شوہر اب لوٹے کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا اس لوٹے سے پردہ ختم ہو گیا تھا، اب دوسرے لوٹے کے سامنے خود کو بے پردہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ بے شک لوٹے اتنے مہنگے نہیں ہیں، پر میری عزت تو مہنگی ہے نا۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، فوراً اپنے میاں کا اشارہ سمجھ گئی اور اپنے میاں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، اور یوں مزدور اب دوبارہ توانا اور مضبوط بن گیا۔ نوٹ:
بیویاں اپنے شوہروں کو طاقت ہوا کرتی ہیں۔ آپ سب شادی شدہ بہنوں سے گزارش ہے کہ آج سے اپنے شوہر کے ساتھ ہر دکھ درد میں برابر کی شریک سمجھ کر ان کا حوصلہ بنیں، اور جو بہنیں غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے، اور جن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ ان کو نیک سیرت، خوبصورت اور ایسی بیوی عطا فرمائے جو ان کی طاقت اور حوصلہ ثابت ہو۔ آمین ثم آمین۔ عورت ذات اگر یہ بیٹی کے روپ میں تھی تو نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا جاتا بلکہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ بہن کے روپ میں تھی تو فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی، تم پیغام بھجوا دیتی میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی اور حسرت بھری صدا میں تاریخ نے محفوظ کی۔ فرمایا گیا صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، میری نماز میں میری ماں کہتی محمد، میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کی رونے کی آواز سنتے ہی قرات مختصر کر دی۔ جس عورت کو ماں ہونے کے باوجود میلے میں بیچ کر بیٹے رقم بانٹ لیتے تھے، جس عورت کو شوہر کی میت کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، باپ بیٹی دفن کر کے فخر محسوس کرتا تھا، سلام ہے جس نے اسے عزت و تکریم دی۔ لیکن موجودہ معاملہ مرد عورت کی لڑائی یا حقوق کا ہے۔ یہ سارا تماشا ہمارے رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔